اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 3 حروف مقطعات۔ مقطعات کا معنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف۔ قرآن کریم کی مختلف سورتوں کے شروع میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت ان کو پڑھا جاتا ہے تو وہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں پڑھے جاتے۔ عمومی طور پر جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ قرآن کریم حروف تہجی جو کہ 29 ہیں ان کا مجموعہ ہے۔ پورے قرآن کریم میں ان حروف تہجی کے علاوہ کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں جو ان سے باہر ہو، اور جس وقت ہم تلاوت کرتے ہیں، مثلا سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہم کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، حمزہ کو لام کے ساتھ، حا کو میم کے ساتھ ہم نے ملا کر پڑھا ہے۔ لیکن چند حروف ایسے ہیں کہ جو دوسرے حرف کے ساتھ ملتے نہیں ہیں بلکہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کی تعداد اگر تکرار کے ساتھ دیکھی جائے تو پورے قرآن کریم میں یہ 29 ہیں۔ اگر آپ کو ویسے یاد نہ رہے تو اس کو آپ اس مثال کے ساتھ یاد کر لیں کہ قاعدہ کی پہلی تختی کے جو حروف مفردات ہیں، قاعدہ کی پہلی تختی کے جو حروف تہجی ہیں ان کی تعداد بھی 29 ہے۔ اسی طرح حروف مقطعات کی تعداد تکرار کے ساتھ، کیونکہ مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ تکرار کے ساتھ آئے ہیں، الف لام میم کئی جگہ پر ہے، حامیم کئی جگہ پر ہے، تو اس طرح تکرار کے ساتھ ان حروف مقطعات کی تعداد 29 ہے۔ اور اگر بغیر تکرار کے دیکھا جائے جو کہ ہمارے اس قاعدہ کے اندر موجود ہیں تو ان کی تعداد 14 ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حروف مقطعات کی تعداد قرآن کریم میں اگر تکرار کے ساتھ دیکھی جائے تو وہ 29 ہے، اور اگر بغیر تکرار کے دیکھی جائے تو وہ 14 ہے۔ اور پھر ان حروف مقطعات کو یاد کرنے کے لیے حضرات قراء نے جو خلاصہ نکالا ہے اس خلاصے کے اندر بھی 14 حروف ہیں جن کا مجموعہ ناقص اصلکم حی طاہر، ناقص اصلکم حی طاہر، یہ 14 حروف جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے اور بغیر تکرار کے۔ اور پھر ان حروف مقطعات میں ایک تو الف ہے، اور اس الف سے مراد وہ الف ہے جو سورتوں کے شروع میں ہوتا ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی مد نہیں ہوتی۔ الف لام میم،
اس الف پر کوئی مد نہیں ہے، یہ الف۔ اور پھر ان حروف مقطعات میں 5 حرف ایسے ہیں جن کو 2 حرفی مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب حرف ایک ہے، پڑھنے میں 2 حرفوں کی آواز دیتا ہے، جیسے حا، یا، طا، ہا، را۔ یہ 5 حروف 2 حرفی مقطعات، اور 8 حروف ایسے ہیں جن کو 3 حرفی مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب حرف تو ایک ہے لیکن پڑھنے میں 3 حروف کی آواز دیتا ہے، جیسے نون، نون، واو اور نون، قاف، قاف، الف، فا، صاد، صاد، الف، آخر میں دال۔ تو یہ 8 حروف جن کو 3 حرفی مقطعات کہا جاتا ہے، جن کا مجموعہ کم، عسل، نقص، یہ 3 حرفی مقطعات، حی، طاہور، 2 حرفی مقطعات، اور ایک الف ہے جس پر کسی قسم کی کوئی مد نہیں ہوتی۔ حروف مقطعات، اس میں آپ نے حروف کی ادائیگی میں مخارج اور صفات، ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اشارے کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر اس اشارے کا مقصد بھی آپ کو بتاؤں گا۔ الف، لام، میم۔ اب ایک تو الف کی ادائیگی، اس کے ساتھ لام کے اوپر لمبی مد ہے، یہ اشارہ مد کا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے ہونٹوں کے اوپر یہ انگلی رکھی ہے، اس کا مقصد غنہ کی ادائیگی ہے، ورنہ عمومی طور کے اوپر جس وقت ان حروف کو ادا کیا جاتا ہے تو غنہ کی ادائیگی نہیں ہوتی اور غنہ رہ جاتا ہے۔ اور پھر اگر اشارے کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور بچے کو پڑھائیں گے تو بچہ جس وقت آپ کا اشارہ دیکھے گا، اس اشارے کے ساتھ وہ بچہ پڑھے گا تو اس کا غنہ بھی ادا ہو جائے گا، ورنہ آپ بچے سے کہیں گے کہ آپ نے غنہ ادا نہیں کیا، غنے کا قاعدہ تو اس نے پڑھا نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ غنہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ اشارے کے ساتھ ادا کرے گا تو اشارے کے ساتھ ادائیگی میں اس کی مد بھی مکمل ادا ہوگی اور اس کے ساتھ اس کا غنہ بھی ادا ہو جائے گا۔ الف، لام، میم۔ الف، لام، میم، صاد۔ الف، لام، را۔ الف، لام، میم، را۔ اس میں آخر میں جو را ہے، اس را کو زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ اس میں اگر بچوں کو پڑھانا ہو تو اس جملے کو
دو سانسوں کے اندر پڑھائیں۔ ایک تو بچے کا سانس اتنا لمبا نہیں ہے کہ وہ ایک سانس کے اندر ان کو ادا کر سکے، اور جب وہ ایک سانس میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اندر وہ اس مد کو پورا نہیں کر سکے گا۔ اگر مد کو پورا کرتا ہے تو درمیان میں اس کا سانس ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے بچوں کو پڑھاتے ہوئے دو سانسوں کے اندر اس کو ادا کیا جائے۔ کاف ہا یا عین صاد، اس میں عین کے بعد عین کے نون کے اندر اخفا ہے، آگے چل کر اخفا کا قاعدہ آئے گا۔ فی الحال اتنا ذہن کے اندر رکھیں کہ نون کے اندر اخفا ہے اور آواز کو ناک کے اندر لے جانا ہے، اس لیے عین کو ادا کرتے ہوئے آواز ناک کے اندر نہیں جانی چاہیے، لیکن عین کے نون کو ادا کرتے ہوئے آواز ناک کے اندر لے جائیں گے، اس سے اخفا ہوگا۔ کاف ہا یا عین صاد طہ طہ، ان دونوں حروف کو برابر ادا کرنا ہے، کبھی طا کو لمبا کبھی ہا کو لمبا، یوں نہیں کرنا۔ طہ یہ نہیں ہے، طہ یہ بھی نہیں ہے۔ اس کی اردو میں مثال ایسے ہے جیسا کہ کوئی آدمی کسی کو بلاتا ہے تو اس کو کہتا ہے آ جا آ جا۔ ہم حروف مفردات کو دو کو ملا کر پڑھیں، جیسے با تا حا خا، اس طرح طہ طا سین میم، اس کو طاسین میم نہیں پڑھنا، یہاں سین کا میم میں ادغام ہے، اس کو اکٹھے ملا کر پڑھنا ہے۔ جیسے کسی کا نام ہوتا ہے وسیم، اب اس کو وسیم نون ادا کرنے کے بعد میم ادا نہیں کرتے بلکہ وسیم۔ اسی طرح طاسیم میم، اسی طرح آخر تک یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی صحیح مخارج کے ساتھ اور صفات کا خیال رکھتے ہوئے آپ حضرات نے کم از کم اگلے سبق میں آنے تک 5 مرتبہ اس کی دہرائی کرنی ہے، مخارج اور صفات کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان حروف کے اوپر جہاں پر مد ہے وہاں مد کا بھی خیال رکھنا ہے، جس کے اوپر شد ہے شد کو سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اس کو مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ سابقہ اسباق کی طرح اس سبق کے آخر کے اندر بھی میں سورۃ الفلق کی آخری 2 آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے مطابق آپ حضرات مشق کرنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن شر النفاثات في العقد، اس میں جن حروف پر کھڑا زبر ہے، جیسے میں نے سابقہ اسباق کے اندر یہ بات عرض کی کہ وہ حروف جن کے آخر میں الف آتا ہے یا کھڑا زبر آتا ہے ان کو ادا کرتے ہوئے منہ اوپر کی طرف کھولنا ہے۔ شر نفا فا ساتی، نفس یوں نہیں ہے، نفس نیچے کی طرف نہیں بلکہ منہ کو اوپر کی طرف کھولنا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم.